إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کے کائنات مال کے ارض و سما راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں جس نے آج سن 2018 کے اکتوبر کی 28 تاریخ اور 1440 ہجری کے صفر کی 18 تاریخ کو آپ کے شہر فیصل آباد میں جماعت المسلمین کے صوبائی اجتماع میں مجھے فرقوں میں جماعت کی پہچان کروانے کی توفیق عطا فرمائی. لاتعداد بے شمار درود و سلام محبوب اللہ حبیب کبریا شافع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر. اللہ کی توحید کو ماننے والوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کلمہ پڑھنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں اہل بیت سے محبت کرنے والوں صحابہ کرام کو سچا اور حق پر سمجھنے والوں موجودہ تمام فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں اللہ کی رحمت اور جنت کے امیدواروں پیارے مسلمین بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام پر بات یاد آ گئی. کچھ میں نے اپنے کانوں سے کچھ بھائیوں سے سنا کہ یہ لوگ سلام صحیح نہیں کرتے اور واقعی میں نے بھی سنا سلام کرتا ہے وہ السلام علیکم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. نہیں بھائی اس کو ذرا اچھے انداز سے بیان کیا کریں. یہ اللہ کی رحمت ہے. جب آپ کسی کو سلام کریں تو اس کو سیکھیں السلام علیکم تاکہ کسی کو سننے والے کو یہ پتا پڑے کہ سلام کرنے والا کوئی مسلم ہے اور جواب دینے والا بھی اچھے انداز سے جواب دینا. وعلیکم السلام کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام. آگے الفاظ ہیں وہ کہیں آپ کی مرضی لکھیاں ہیں لیکن یہ وعلیکم السلام نہیں ہے لفظ. میں اچھے خاصے سنتا ہوں میں جو بدنا سا خادم وہ جواب دیتے وقت یہی کرتے ہیں وعلیکم السلام نہیں وعلیکم السلام کہا کریں. خیر آتے ہیں اصل بات کی طرف. بھائی یہ سیکھنے سکھانے کا ہمارا اجتماع ہے. جو غلطیاں مجھ میں ہوں گی میں سیکھ کر جاؤں گا جو آپ میں غلطیاں ہوں گی آپ سیکھ کر جائیں گے. سیکھنے کے لیے ہم اپنا وقت پیسہ سب کچھ خرچ اپنے گھر بار کاروبار اور اولاد گھر ہر چیز کو چھوڑ کر آئے ہیں ہم سیکھنے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ
فرمایا جب میں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آیا، نبوت کا اعلان کیا تو اسلام غریب تھا، اجنبی تھا۔ غریب کے معنی کیا ہے؟ اجنبی تھا۔ اجنبی اور غریب کو کوئی پہچانتا نہیں۔ ایسے ہی جب کوئی غریب ہوتا ہے یا اجنبی ہوتا ہے تو اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، پھر اس کی پہچان کروانا پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں دین تو وہی پرانا تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن لوگ اس کو چھوڑ جاتے تھے، وہ پھر دین اجنبی ہو جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی دین کو دوبارہ جب بتاتے تو لوگ اس کو اجنبی سمجھتے، حالانکہ وہ اجنبی نہیں تھا پرانا ہی۔ بالکل وہی بات ہے آج بھی الحمدللہ جماعت المسلمین جو کچھ تمہیں بتاتی ہے، وہ جو چیز بتاتی ہے وہ ہے تو وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن آج وہ اجنبی ہو چکی ہے، غریب ہو چکی ہے۔ جو بھی ہم باتیں بتاتے ہیں سننے والا کہتا ہے یہ تو میں نے آج سنی ہے، یہ تو میں نے اپنے کسی عالم سے نہیں سنی، یہ تو آج تک ہمارے باپ دادا سے ہم نے نہیں سنی۔ یہ اجنبی چیزیں ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَسَيَعُودُ، فرمایا ان قریب یہ جیسے تھا ویسے ہی ہو جائے گا، یہ غریب آج ہو گیا ہے غریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات صحیح ہوتی ہے، اس میں شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے۔ بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا فتوبا للغربا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بابرکت ہیں وہ لوگ، میں مبارک دیتا ہوں لوگوں کو۔ کون سے؟ وہ اس وقت جو غربا ہوں گے۔ یہاں پر دین کو غریب نہیں کہا، یعنی اس غریب دین پر، اجنبی دین پر جو عمل کرنے والے ہوں گے وہ غربا ہوں گے، وہ بابرکت ہیں، وہ اس میرے اجنبی دین کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ الحمدللہ جماعت المسلمین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہم غربا ہیں، غریب اجنبی دین پر عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آج ایک جو غریب اجنبی چیز ہے جماعت، فرقوں میں جماعت اجنبی ہے۔ کبھی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ حدیث جو عام بیان کی جاتی ہے ابو داؤد کی صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وَإِنَّ هَٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 و70، یہ میری ملت، یہ مجھ کو ماننے والے ان قریب 73 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 و70 سِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، فرمایا 72 جائیں گے دوزخ میں۔ کس نے فرمایا؟ یہ کسی ملا مولوی کی بات نہیں ہے، یہ خاتم الانبیاء کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 جائیں گے دوزخ میں، ہوں گے میری ملت کے، وواحد فی الجنہ، ایک جائے گا جنت میں، ایک 73 میں سے۔ وہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ جماعت ہوگی۔ اب اس حدیث کو آپ غور کریں، اس حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس فرمان رسول کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محنت نہیں کی گئی، یہ رب نے اپنی قدرت سے بچے بچے تک یہ حدیث پہنچا دی ہے۔ جس گھر میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، بچے بچے کو پتا ہے، وہ الف سے بے نہیں جانتا، اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت 73 فرقے بن جائے گی۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ کیوں؟ میں تو سوچا اس پہ محنت ہوئی، یہ گھر گھر کہتے پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت قائم کر دی کہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں یا اللہ ہمیں پتا نہیں تھا، قیامت کے دن یہ نہ کہہ بیٹھے یا اللہ ہمیں پتا نہیں تھا، تو اللہ فرمائے گا کیا تمہیں پتا نہیں تھا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا 73 ہو جائیں گے،
کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، لیکن 47 فی النار 72 دوزخ میں جا رہے ہیں. کیوں؟ جس کو نبی کہے دوزخ میں، وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت میں، وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ واہی الجماع، وہ جماعت ہوگی. اب جماعت کون سی ہے؟ یہاں پر پھر وہ مختلف سازشیں کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، ہم حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی، تلزم و جماعت المسلمین، کہتے ٹھیک ہے جی یہ تو ہے، لیکن آپ لوگوں نے فلاں لکھا ہے نام جماعت المسلمین، نام جماعت المسلمین. اب ہمیں یہ دکھاؤ کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین کا نام کہاں رکھا ہے؟ یہ الفاظ ہو کہ جماعت المسلمین نام ہے. اب کیا وہ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں لہ کے نو وکڑ، ہا کے دگو ہکڑو. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں. ان جس نے نہ کرنی ہے نا اس 9 راستے ہیں، اور جس نے قبول کرنا ہے ایک ہی راستہ ہے بس. ہاں، اور جس نے ماننا نہیں ہے پھر وہ راستہ ایک. مجھے یاد آ رہا ہے جب میں جماعت میں آیا سن 1982 میں، لاڑکانہ میں اجتماع تھا مرکزی. مسعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان پہ خاص اپنی رحمت نازل فرمائے. وہ ہمارے لیے سبب بنے، سبب جہنم سے نجات کا، حق قبول کرنے کا ہمارے لیے سبب بنے. وہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. جیسے اجتماع شروع ہوا جی اتنا طوفان آیا، شامیانے اکھڑ گئے، برسات اتنی تیز پڑی کہ سارا جو اجتماع تھا درہم برہم ہو گیا. لیکن میں آج سوچتا ہوں وہ جو لوگ تو اس کو عذاب کہتے تھے، وہ جو برسات جو طوفان آیا تھا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، وہ اللہ کی رحمت تھی. وہ کیا تھا؟ لوگ تو الٹ سوچتے ہیں نا، میں کہوں وہ اللہ کی رحمت تھی. کیوں؟ جب یہ طوفان آیا، یہ برسات آئی، جو فتنہ پرور لوگ تھے سب بھاگ گئے. سب جو خاص دین سیکھنے کے لیے مخلص آئے تھے وہ جمے بیٹھے رہے. ہم بھی وہیں شامل تھے. وہ جناح ہال میں اجتماع تھا، جناح ہال تھا، اتنا بڑا ہال ہے. جو ساتھی تھے وہ اس ہال میں چلے گئے، بجلی لائٹ بھی بند، ہر چیز بند. ایک شخص ایک ٹوٹی پھوٹی سی کرسی لے کر آیا. آج منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. ایسے وہ کرسی رکھی، ایک شخص نے موم بتی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا بیچارہ. اور مسعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے عرض کیا کہ امیر صاحب یہ لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ ان سے کچھ سنائیں. بغیر بجلی کے اندھیرے میں موم بتی کی روشنی میں مسعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرقہ واریت پر تقریر کی. جب وہاں پر کرتے کرتے پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں ہٹا کہ اس فرقہ بندی کے دور میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. جب یہ حدیث پڑھی، اللہ میرا گواہ ہے، جیسے میں نے یہ حدیث سنی دل میں نے اسی وقت اس کو قبول کر لیا، اور جیسے پروگرام ختم ہوا میں نے اسی وقت بیعت کر لی. یہ ہے سیدھا قبول کرنے والے کے لیے. اور جنہوں نے قبول نہیں کرنا تو آج تک بھٹک رہے ہیں. خیر، اب ہم نے دیکھنا ہے الجماعت کیا ہے. جماعت کیا ہے؟ جماعت کی پہچان. یہ جو اعتراض کرتے ہیں نام دکھاؤ، پہلے میں یہ سمجھا دوں آپ لوگوں کے نام کہتے کس کو ہیں. اس سے پہلے تو ایک بات، اگر آپ سے کوئی کہے نا یہ دکھاؤ کہ جماعت المسلمین نام ہے تو پھر ہم مانیں گے، تو اس سے قرآن مجید اٹھا لو، کہو کہ اس کا نام کیا ہے. یقیناً ہر شخص کہے گا اس کا نام قرآن مجید ہے. کیا نام ہے؟ اگر کسی شخص نے نہیں ماننا اس کو، وہ کہے گا نہیں جی مجھے یہ لکھا ہوا دکھاؤ کہ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، یہ لکھا ہوا دکھاؤ. یہ کہیں لکھا ہوا دکھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں دکھا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید غلط ہے. قرآن صحیح ہے. وہ اعتراض کرنے والے کے دل میں کچھ کھوٹ ہے، وہ ماننا نہیں چاہتا اس کتاب کو. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے پہلے مجھے نام دکھاؤ پھر مانوں گا، یقین جانو اگر اس کو نام بھی دکھا دے کوئی اور شرارت کر دے گا، مانے گا نہیں، ماننا نہیں ہے. تو اس میں پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں
وہ لفظ جو بظاہر تو مفرد ہو، اکیلا ہو، لیکن جماعت کے لیے بولا جائے، جماعت پر بولا جائے، اسے عربی میں اسم جمع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم جمع کہتے ہیں، جو ایک جماعت یا قوم پر بولا جائے۔ جیسے قوم بظاہر تو ایک ہے نا، لیکن جماعت کے لیے بولا گیا، ایسے جماعت بھی ایسے ہی ہے، بظاہر واحد ہے لیکن یہ سب جماعت ہے، ایک آدمی کو جماعت نہیں بولا جائے گا۔ تو عربی گرامر کے حساب سے اسے اسم جمع کہا گیا ہے جماعت کو۔ پھر آگے چلتے ہیں، جہاں پر دو لفظ آپس میں مل جائیں، یہ لفظ ہے، حرف نہیں ہے، حرف جماعت میں جیم حرف ہے، میم حرف ہے اور الف حرف ہے، تے حرف ہے، یہ حرف جب یہ اکٹھے ہو گئے لفظ بن گیا، حرف نہیں رہا۔ آج جب دو لفظ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرکب، اور جب دونوں لفظ اسم ہوں اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مرکب اضافی میں دونوں جز اسم ہوتے ہیں، اور پہلا جو جز ہے وہ دوسرے کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مضاف۔ پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اس میں دونوں جز اسم ہوتے ہیں، دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں۔ اب پہلا اسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ یہ جماعت بھی اسم ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب اس کا ہمیں مضاف الیہ چاہیے، مضاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کا مضاف الیہ بھی اس سے ہی چاہیے۔ آج دنیا میں آپ کو یہ مختلف مضاف الیہ کے ساتھ یہ جماعت ملے گی۔ جماعت مضاف ہے، اسم ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا، نام ہے۔ اب آج دنیا میں آپ کو جماعت اہل حدیث ملے گی، اس میں جماعت مضاف ہے، اہل حدیث مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو جماعت مضاف اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کا مضاف الیہ جو اہل حدیث ہے، یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا لوگوں نے خود بنا لیا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ضرور کسی حدیث میں ہوگا، اگر نہیں تو یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے مضاف الیہ۔ جماعت الدعوہ لے لے، جماعت مضاف ہے اس میں، اور دعویٰ مضاف الیہ۔ وہ مضاف الیہ کس نے دیا؟ یا اللہ کے رسول نے دیا تو ہمارے پیار ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں غیر نبی کی بات کیوں منواتے ہو؟ ہم آپ کو نبی کی بات پیش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ ہمیں غیر نبی کی بات دیتے ہو۔ جماعت اسلامی، جماعت وہی مضاف ہے، اسلامی مضاف الیہ۔ جماعت اہل سنت، جماعت وہی مضاف اور اہل سنت مضاف الیہ، یہ دونوں اکٹھے۔ ہاں جماعت مسلمین میں بھی جماعت مضاف، مسلمین مضاف الیہ۔ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ جماعت کا مضاف الیہ مسلمین جو ہے یہ آپ نے لگایا یا اللہ کے رسول نے دیا؟ یہ ادھر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک اور بات میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی۔ کہتے جی آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ ایسے پوچھتے ہیں نا، آپ کی جماعت کا نام وہ ہے جو مضاف الیہ آ رہا ہے، وہ نام پوچھ رہے ہیں۔ ہماری یہ تو مضاف ہے نا، آپ کی جماعت کا نام اہل حدیث ہے، نام دعوت ہے، نام اسلامی ہے، نام وہ ہے۔ تو ہماری جماعت کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 رب نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، یہ عام آیتیں جو پیش کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کا نام ہے، یہ نام اللہ نے رکھا ہے، اور تمہاری جماعتوں کے نام تم نے خود رکھ لیے ہیں، اور تم کہتے ہو ہمارے رکھے ہوئے ناموں کو قبول کر لو، ہم کہتے ہیں اللہ کے رکھے ہوئے نام کو قبول کر لو۔ ہے فرق؟ بھائی جو سمجھنا چاہتا ہے بات سمجھ جائے گا، جو نہیں سمجھنا چاہتا میں نے پہلے بتایا اس کے لیے 9 راستے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں بھائی دیکھنا ہے وہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ کس جماعت میں شامل ہوتے اس وقت؟ یہی چاہیے نا ہمیں، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ تو بعد والے ہیں، وہ کون سی جماعت تھی اس کے لیے سامنے
तबरानी कबीर जिल्द 12 सफा नंबर 4 हदीस मुबारका लिखी हुई मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से फरमा रहे हैं, बाद वालों के लिए नहीं है ये, अपने दौरे मुबारक में सहाबा किराम से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मन फारक जमाअतल मुस्लिमीन शिब्रन फकद खला रिदकतल इस्लाम मिन उनकही, जो शख्स जमाअत मुस्लिमीन से एक बालिश बराबर भी अलग हुआ, उसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम कबूल करने के बाद जिस जमात में शामिल होते थे वो जमाअतुल मुस्लिमीन थी। उस जमात का मुज़ाफुन इलैह मुस्लिमीन था और जमाअतुल मुस्लिमीन से अलहदा होने वाले को इस्लाम से खारिज करार दिया। आप सहाबा के दौर में है या नहीं? तो उस वक्त जमात कौन सी थी? जमाअतुल मुस्लिमीन। हाँ, मुस्तदरक हाकिम जिल्द अव्वल सफा नंबर 117 पर सही, हम सही हदीसें पेश करते हैं, कहीं पर भूल भी जाए कहना, सही सनद के साथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खालफ जमाअतल मुस्लिमीन, वहां है जो अलग हुआ। ऐ मेरे सहाबा ये भी सुन लो, मन खालफ जमाअतल मुस्लिमीन शिब्रन फकद खला रिबकतल इस्लाम मिन उनकही, जिस शख्स ने जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालिफत की वो तो है अलग हुआ। ये अलग नहीं हो रहा है, अंदर रहकर ही मुखालिफत कर रहा है या बाहर से मुखालिफत कर रहा है। फरमाया जिसने जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालिफत की उसने भी अपनी गर्दन से इस्लाम का पट्टा उतार फेंका। और लोगों गौर से सुन लो, किस जमात की मुखालिफत कर रहे हो? जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालिफत करने से तुम्हें नुकसान क्या होगा? इस्लाम का पट्टा तुम्हारी गर्दनों से निकल आएगा। इसलिए जमाअतुल मुस्लिमीन तुम्हें पुकार पुकार कर कहती है, अगर अपनी फलाह चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में निजात चाहते हो तो जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालिफत न करो, जमाअतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाओ। तीसरी हदीस सुन ले भैया, हमें और जमातें जो हैं जिनके मुज़ाफुन इलैह मैंने पहले बताए हैं, कोई एक हदीस सुना दे, कोई ज़ईफ सनद से ही सुना दे। नहीं है, नहीं सुना सकते, है ही नहीं। तीसरी हदीस सुन ले, इसी मुस्तदरक हाकिम जिल्द अव्वल सफ़े नंबर 87 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सहाबा से मुखातिब हुए फरमाया, सलासुल्लाह युगिल्लु अलैहिन क़ल्ब मुमिन, तीन चीजें ऐसी हैं जिसके दिल में ईमान होगा, इनमें ख़यानत नहीं करेगा, अगर ख़यानत कर ली तो दिल में ईमान नहीं। सीधी सीधी बातें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में सहाबा से फरमा रहे हैं। वो कौन सी? इखलासुल अमल लिल्लाह, अमल जो है खालिस अल्लाह के लिए करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अगर अमल अल्लाह के लिए करता है तो इसके पास ईमान है, अगर लोगों के लिए मशवरे के लिए करता है तो ईमान गया। वो तआतुल लिज़विल अम्र, और अपने अमीर की इताअत करता है तो ईमान है। ये मसला आप बार बार सुनते हैं, अगर अमीर की इताअत नहीं करता ईमान से गया। किसका फरमान है? बात नबी की है और इसकी बात तुम दूसरी तरफ ले जाते हो। जैसे आज मुझसे एक शख्स पूछ रहा था कि इन फिरकों के मुताल्लिक तुम क्या फतवा देते हो? मैंने कहा भाई हमारे पास कोई फतवा नहीं है, मुफ्ती नहीं है, हम तो कुरान और हदीस पेश करते हैं, जो कुरान कहता है हदीस कहती है वो है, बस हम नहीं कहते कुछ भी, हम किसी को काफिर मुशरिक कुछ नहीं कहते। तीसरी बात कौन सी? वो लुज़ूम जमाअतुल मुस्लिमीन, जमाअतुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना। अगर जमाअतुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ लिया तो ईमान है, अगर नहीं पकड़ा तो अल्लाह के रसूल का फरमान है वो ईमान गया। ये सहाबा किराम को फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथी सुन ले, हदीसें सुने सही सनद से। सईद बिन मंसूर जिल्द 2 सफा नंबर 195 पर सही सनद के साथ हदीस मुबारका लिखी हुई मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फारक जमाअतुल मुस्लिमीन,
جو شخص جماعت المسلمین سے الگ ہوا فلا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز حتی یرجع الیہم، جب تک واپس جماعت المسلمین میں نہیں آئے گا۔ یہ کس سے؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ ہم کون سے باغ کی مولی ہیں؟ یہ صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اگر جماعت المسلمین سے علیحدہ ہوگا جو بھی شخص، اس کی نماز پڑھتا رہے قبول نہیں ہے۔ جس کی نماز قبول نہیں باقی کیا قبول ہوگا؟ ہمیں کہتے ہیں آپ فرقوں سے علیحدہ کیوں ہو؟ بھئی ان کا کوئی عمل، جماعت المسلمین سے الگ ہونے والے کا کوئی عمل قبول ہی نہیں، حدیثیں بتا رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے جائیں؟ کتنے؟ 3 ہو گئی، 4، 5ویں سن لیں۔ عام مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، ہم بھی عید کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اس سنت پر بھی، اس حکم پر بھی ہم ہی عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَاتَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوَاتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ۔ عورتیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے عورتوں کو کہ جو حائضہ عورتیں ہیں نا وہ بھی جماعت المسلمین کے ساتھ عیدگاہ میں آئیں۔ کس جماعت کے ساتھ آئیں؟ یعنی اس وقت صحابہ کی جماعت کون سی تھی؟ جماعت المسلمین تھی، کہ وہ عورتیں بھی جماعت المسلمین کے ساتھ عیدگاہ کے میدان میں آئیں۔ ہاں، کیونکہ حائضہ ہے، نماز نہیں پڑھنی، وہ نماز کی جگہ سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں، مسلمین کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ اس کا ایک آپ کو حکمت بتاؤں کہ مسجد میں نماز کیوں نہیں باہر کیوں ہے؟ حکمت ہے اس میں، تمام دین میں حکمت ہے۔ بھئی عید کے دن خیر، برکت، مغفرت، طہارت کا دن ہے، یہ مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، اور جو عورت حائضہ ہے اس کو بھی چاہیے۔ بھئی یہ چیک جو اللہ نے دیا ہے خیر، مغفرت، طہارت کا، یہ چیک ہے نا، پاکستان کی حکومت تمہیں چیک دیتی ہے کہ یہ چیک تمہارا نیشنل بینک سے جو ہے ملے گا آپ کو، تو کوئی اور بینک میں آپ جائیں گے نہیں کہ وہاں سے ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا جو چیک ہے خیر، برکت، مغفرت، طہارت، یہ عیدگاہ کے میدان میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیتا تھا، وہ اس لیے یہاں نہیں مسجد میں کہ مسجد میں حائضہ عورت نہیں آ سکتی، مسجد میں حائضہ عورت، اور اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورتوں کو بھی دینا ہے، تو یہ حکمت ہے میدان میں پڑھنے کی۔ وہاں تو حائضہ بھی آ سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لہذا وہاں حائضہ عورت بھی یہ اللہ کا انعام لے کر جائے گی۔ مسجد میں وہ آ نہیں سکتی، وہ محروم رہتی ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دور میں، میرے بعد۔ صحابی پوچھتا ہے، صحیح بخاری سے مسلم کے آپ کی جانی پہچانی حدیث، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں آئے گا۔ دعات علی ابواب جہنم، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ، جو ان کی دعوت کو قبول کر لے گا ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، ان کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ ہمیں پوچھو نا ہم الگ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم اس لیے الگ ہو گئے ہیں کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، اگر ان میں ہم چل ہو گئے ان کے ساتھ ہم بھی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس لیے دوزخ سے بچنے کے لیے ہم ان سے الگ ہوئے۔ ہے صحیح بات؟ بھئی 72 جو جائیں گے وہ بھی وہ دعوت دیں گے، آج کل سب دعوت دے رہے ہیں، ہر فرقہ تبلیغ کر رہا ہے، اپنی اپنی جماعت کی دعوت دے رہا ہے، ان کی دعوت قبول کرنے والا ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کی کوئی نشانی تو ہمیں بتائیں کہ ہم ان کو پہچانیں گے کیسے، جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں ان کی کوئی پہچان کی نشانی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، فرمایا وہ میری ہی قوم، میری ہی امت، میری امت کے لوگ ہوں گے، میری ہی زبان باتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا نکلتا تھا؟ قرآن و حدیث، وہ قرآن و حدیث ہی پڑھیں گے۔ واقعی آج ہر شخص پریشان ہے جی،
وہ جی اس کا مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا کہ یہ ایسا ہوگا، لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے آپ نے تو کھول کھول کر حدیث بتائی نا۔ صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فرقوں کی کوئی نشانی نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والوں کی کوئی نشانی نہیں، فما تعمرنی ان ادرکنی ذالک، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں جہنم کی آگ سے؟ فرمایا قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو اس وقت تم جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا۔ کیا فرمایا؟ یعنی فرقوں میں جو جماعت ہوگی، جو جنت میں جانے والی ہوگی، وہ ہوگی جس میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہو۔ ہاں، جماعت المسلمین کے علاوہ جس نام کی جو بھی جماعت ہے، ہمیں دکھا دیں کہ اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہو، سب سے پہلے عبد الحمید اس کو قبول کرے گا۔ کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، صحابی پوچھتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ، جی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، جزاک اللہ خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جماعت المسلمین نام کی جماعت نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَا جَمَاعَةٌ، پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، جماعت المسلمین کے علاوہ باقی جس نام کا بھی ہوگا، جس کام کا بھی ہوگا، کل فرقے ہوں گے، ان سب سے علیحدہ ہو جانا۔ علیحدہ ہونے کی وجہ سے وَلَوْ أَنْ تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، علیحدہ ہونے کی وجہ سے وہاں تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، درختوں کی جڑیں چبانا قبول کر لینا۔ جان بچانے کے لیے بھی کسی فرقے میں نہ چلے جانا، حتیٰ یدرکک الموت وانت علی ذالک، اگر تمہیں موت آ رہی ہے، وہ فرقے تمہیں قتل کر رہے ہیں، یا بھوک کی وجہ سے تمہیں موت آ رہی ہے، تو مرنا قبول کر لینا۔ جان بچانے کے لیے بھی کسی فرقے میں نہ چلے جانا، کیوں اگر فرقے میں جا کر موت آئی تو دوزخ میں جاؤ گے، اگر ان کی علیحدگی میں موت آ گئی تو جنت تو مل جائے گی۔ یہاں پر آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی، مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں نام لے کر حرام کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وحل بغیر اللہ، 4 چیزیں اللہ نے حرام کی نام لے کر، سور حرام، خون حرام کی چیز حرام، بھوک کی وجہ سے جان جا رہی ہے، جان بچانے کے لیے تم ان 4 چیزوں میں سے کھا سکتے ہو، چاہیے جان بچانے کے لیے جو ہے خون کھانے کی اجازت ہے، جان بچانے کے لیے غیر اللہ کی چیز کھانے کی اجازت ہے، جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے، لیکن جان بچانے کے لیے کسی فرقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھا؟ غور کریں اس بات۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے جی کم کر، کوشش کر رہا ہوں سپورٹ کم کرنے، ٹائم کم۔ کہا جاتا ہے جی صحابہ کرام کے دور میں دکھاؤ جماعت المسلمین۔ اس کے لیے میں اس وقت یہاں حوالے نہیں دوں گا، آپ اس کے لیے میری کتاب پڑھ لیں، حق کی گواہی مختلف مذاہب کے علماء کی تحریروں سے۔ اس نے ابو بکر صدیق کے دور میں جماعت المسلمین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اور جو اپنے واٹس ایپ پر منگوانا چاہے مجھ سے رابطہ کرے، میرا نمبر ہے 030132911314، اس نمبر پر رابطہ کرے، میں یہ کتاب واٹس ایپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ تو چند حوالے اس کے میں آپ کو دے دوں۔ امام طحاوی کے عقائد لکھے ہوئے ہیں، کتاب کا نام ہے عقیدۃ الطحاویہ۔ عقیدۃ الطحاویہ، عقیدۃ الطحاویہ اردو کی کتاب لیں، اس کے صفحے نمبر 24 پر لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ الجماعت سے مراد جماعت المسلمین ہے۔ ٹھیک ہے بھائی،
اب یہ تو تمہارے لکھ رہے ہیں، مان لو صفحے نمبر 18 پر لکھتے ہیں، امام طحاوی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، لکھتے ہیں ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں، ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے سنت کی پیروی؟ جماعت المسلمین سے ان کی مخالفت اور افتراء سے اجتناب کرتے ہیں۔ کس جماعت سے؟ نمبر 15 پر لکھتے ہیں کہ ہم جماعت المسلمین کی کسی بھی مسئلے پر مخالفت نہیں کرتے، ہم جماعت المسلمین کی کسی بھی مسئلے میں مخالفت نہیں کرتے، جماعت المسلمین کے تمام مسائل۔ یہ امام طحاوی کے عقائد ہیں۔ امام ابو حنیفہ لے لیں، کتاب ہے الہدایہ، حنفی عقیدہ رکھنے والوں کی مشہور و معروف کتاب ہے، جز اولین کے صفحے نمبر 585 پر لکھا ہوا موجود ہے، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِفَادَةٌ إِلَّا وَلَا مَنَعَةٌ بِدُونِ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہم قصاص بغیر طاقت اور قوت کے نہیں لے سکتے۔ بھئی ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا، یہ قصاص جو شرعی سزائیں ہیں، ہم بغیر طاقت اور قوت کے نام نہیں کر سکتے۔ تو لکھتے ہیں یہ سزائیں نافذ کرنے کے لیے، قصاص دینے کے لیے طاقت اور قوت چاہیے، وہ جماعت المسلمین اور جماعت المسلمین بھی برقرار ہو نہیں سکتی۔ بھئی مان لو آ جاؤ وہی طاقت بناؤ ادھر کو، تاکہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چل سکے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے آگے اور شاخیں بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے دیوبندی عقیدہ رکھنے والوں کی مشہور تفسیروں کے حوالے دے دوں آپ کو۔ مشہور و معروف تفسیر ہے معارف القرآن، مفتی محمد شفیع کی لکھی ہوئی، جلد 2 صفحہ نمبر 547 پر مفتی صاحب لکھتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ لکھتے ہیں جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہوگا اسے علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بھئی مفتی صاحب لکھتے ہیں تفسیر آپ کی ہے، پڑھ لو، صفحہ میں نے بتا دیا، اپنے گھر میں پڑھ لو جا کر، نہ ملے تو یہ عبدالحمید حاضر ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ آگے چلیں جی، دوسرا عقیدہ بریلوی عقیدہ رکھنے والوں کا ترجمہ ہے احمد رضا خان صاحب کا، نعیم الدین مرادہ صاحب نے اس کی مراد آبادی صاحب نے تفسیر لکھی ہے، حاشیہ اس کے صفحے نمبر 101۔ اگر صفحے میں فرق آ جائے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 کی تفسیر پڑھ لیں، اس میں لکھتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ لکھتے ہیں احادیث میں بھی اس کی بہت سی تاکیدیں وارد ہیں۔ لکھتے ہیں جماعت المسلمین سے علیحدہ ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ کس جماعت سے؟ جماعت المسلمین سے علیحدہ ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ لکھتے ہیں جو فرقہ پیدا ہوتا ہے اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے، اور جماعت المسلمین میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ لکھا، اور لکھتے ہیں ارشاد حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔ جماعت اسلامی کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، جلد اول، حوالے بہت ہیں، ایک دے رہا ہوں، جلد اول صفحے نمبر 48 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تھے، ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے، محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں شامل ہو جاتے تھے۔ کون لکھتے ہیں؟ بھائی مودودی صاحب لکھتے ہیں، تفسیر تمہاری ہے، پڑھ لو۔ آگے چلتے ہیں، اہل حدیث عقیدہ رکھنے والے حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے تاریخ اہل حدیث، لکھ رہے ہیں کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس کے صفحے نمبر جو لاہور سے چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر 51 ہے، اور دوسری پریس کا آگے پیچھے صفحہ ہو سکتا ہے۔ لکھتے ہیں ابن سبا نے جو جماعت تیار کی تھی، ابن سبا منافقوں کا سردار تھا، اس نے جو جماعت تیار کی تھی وہ حج کے بہانے مصر، کوفہ اور بصرہ سے حج کے بہانے مدینہ طیبہ میں آ کر جمع ہو گئے۔ 30-40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ رہے۔ لکھتے ہیں آ کر 18 ذوالحج کو چند مفسدین نے اس وقت جب آپ قرآن شریف کھول کر تلاوت فرما رہے تھے نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ لکھتے ہیں مفسدین کے گھر گھی کے چراغ جلے،
مفسدین فساد کرنے والے، اور جماعت المسلمین کا شرازہ بکھر گیا۔ بھئی یہ کون لکھتے؟ تم ہی لکھتے ہو نا۔ حضرت عثمان کے دور میں شرازہ کس کا بکھرا تھا؟ جماعت المسلمین کا۔ اچھا، اور خالد گرجاکی صاحب کی کتاب ہے لکھی ہوئی سیرت سید الشہداء حضرت عثمان ذو النورین، اس کے صفحے نمبر 82 پر لکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے پہنچ کر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے، جمعے کے خطبے میں کوفے پہنچ کر صحابی نے جماعت المسلمین سے اختلاف دور کرنے اور امیر المومنین کی اطاعت کرنے کی تلقین کی۔ کون لکھ رہے ہیں؟ وہی تمہارے لکھ رہے ہیں۔ آخر میں شیعہ کا اصول کافی جلد اول باب نمبر 102 میں فرمایا جماعت المسلمین شبرن فقط خلا رقت الاسلام منو کہیں، مانو امام جعفر صادق ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ کس کا ہے؟ ہمارا ہے جماعت المسلمین کا، تمہارا نہیں۔ اس کی بات کو ہم نے مانا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جو شخص جماعت مسلمین سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ یہ ہے وہ جماعت جس کا فرقوں میں پہچان کروانی تھی۔ وقت تو اور چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فرقے کون سے ہیں، جماعت کون سی ہے، جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق والی جماعت المسلمین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم۔